نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میرے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ کو میری پچھلی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ نے نہیں سنی تو ضرور سنیں، اس میں بہت انٹرسٹنگ میں نے آپ کو باتیں بتانے کی کوشش کری ہیں۔ تو آج جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں اس پر بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی بات لے کر آؤں جو پہلے کبھی آپ لوگوں نے نہ سنی ہو۔ آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ قرآن کی اس آیت کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک تم اللہ پر اور ان کے فرشتوں پر ایمان نہیں لے آتے۔ جی ہاں، آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق فرشتوں کی بات کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے تو انسانوں کو بنایا ہے، ہم لوگوں کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے تابعدار مخلوق جو ہے وہ تو فرشتے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور کوئی کام دیا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سوائے چند فرشتوں کو چھوڑ کے جن کے اور اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز دی ہیں، جیسے کہ فرشتوں کے جو 4 سردار ہیں، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے طاقتور فرشتے تھے، اسی وجہ سے وہ وحی لے کر نبیوں کے پاس جاتے تھے، اور جو بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ کے ٹاسک ہوتے تھے وہ ان کو پورا کرتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور رزق کا کام دیا گیا تھا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوگوں کی روح قبض کرنے کا کام سر انجام دینے کی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تو ہمیں پتہ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سور پھونکنے کے لیے رکھا ہے۔ ان کے اور بھی کام ہیں جس کے بارے میں آپ کو ان کی ایک الگ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا، جس میں فرشتوں کے سرداروں کے بارے میں، جو فرشتوں کے 4 سردار فرشتے ہیں، بڑے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، میں ان کی بات کروں گا آپ سے اپنی اگلی کسی آنے والی ویڈیو میں۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی تعداد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں جس کو میں پڑھ کے بات کروں گا۔ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں غلطی کی گنجائش کم سے کم رکھنی ہے مجھے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں حدیث کے ریفرنس سے اور جو راوی ہیں ان کے ریفرنس سے بات کروں آپ سے۔ دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سبھی مخلوقوں کو بنایا ہے، اور بہت ساری مخلوقیں ایسی ہیں جو سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، ظاہر ہے، انسان، فرشتے، جن، انس اور درخت، مخلوق سب، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ جو تعداد میں مخلوق بنائی ہے وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بھی بہت رکھی ہے، اور ان کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید اللہ تعالیٰ جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اس کی اللہ کو ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کم سے کم اتنا ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ہم کو ایک اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم کو شاید یہ رتبہ ملا ہے، اسٹیٹس ملا، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو بہت ہی گنہگار لوگ ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں سے جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اسی اس میں بنائے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ بہت ساری حدیثوں کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور زمین میں، 7 زمینوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو 4 فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ڈیوٹیز دی ہیں، اسی طرح اور بھی فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹیز دی ہیں، جیسے کہ مالک ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنم کے گیٹ پہ ہیں۔ اسی طریقے سے منکر نکیر ہیں، کرام کاتبین ہیں، اسی طریقے سے ہاروت ماروت ہیں، اسی طرح سے اور بھی فرشتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا
آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام غسل فرماتے ہیں یا غوطہ لگاتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو جھاڑتے ہیں تب ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کے برابر تسبیح کرتا ہے۔ اور حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نہر کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا 7 گنا ہے۔ دیکھیں، زمین صرف ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی زمینیں بنائی ہوں گی، تو ان سب زمینوں کو ملا کے بھی اس سے 7 ٹائمز بڑا ہے اس نہر کا پھیلاؤ۔ اور یہ بھی کہیں ذکر ملتا ہے کہ وہ نہر شاید نہر کوثر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کے 10 حصے ہیں، جنات کی تعداد کے 10 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ انسان کا ہے اور 9 حصے جنات کے ہیں، مطلب کہ جنات کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ فرشتوں کے اگر 10 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ جنات کا ہے اور 10 اس میں سے 9 حصے فرشتوں کے ہیں۔ تو اتنی تعداد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زیادہ بنائی ہے۔ تو دیکھیں، اس ویڈیو یہ ویڈیو بہت چھوٹی بنا رہا ہوں میں، کیونکہ اس پہ زیادہ ڈیٹیل میرے پاس ہے نہیں بات کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کا بیسکلی عنوان ہی میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حرم جو اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور موجود ہے، جہاں پہ روز 70,000 فرشتے نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ وہاں پہ ایک بار نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، تا قیامت اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھ لیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، حضرت جبریل کا سائز کتنا بڑا ہے، جب وہ غسل کرتے ہیں یا غوطہ لگاتے ہیں اس نہر کے اندر، تو اس کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ بنتا ہے جو کتنی عبادت کرتا ہے، تمام مخلوقات کے زیادہ یا ان کے برابر عبادتیں کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہے، جس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو دیکھیں، میرا صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا، بہت ساری، جیسے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو لے کے بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، تو امید ہے آپ آگے بھی سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، میں کوئی ویڈیو میں ایک لیکچر کی طرح چلا رہا ہوں یہ چینل اپنا، کیونکہ میں کوئی بہت بڑا کنٹینٹ کریٹر نہیں ہوں کہ میں اس میں بیچ میں کوئی بہت گرافکس لگاؤں یا پھر کوئی سلائیڈ لگاؤں۔ میں ایک لیکچر دیتا ہوں، میں چونکہ پڑھنے کا شوقین ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ لوگ بھی اس کو سنیں اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ تو میرے ساتھ تھوڑا بیئر کریں، میں ایک لیکچر کی شکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں باتیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آگے مجھے کچھ ہمت دی تو شاید میں کچھ ایسا کنٹینٹ بناؤں جو پورا آپ لوگ دیکھ سکیں، امیجز کے ساتھ، کچھ اے آئی کے ساتھ کچھ بناؤں چیزیں۔ لیکن فی الحال جب تک ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔